Bas
اور اپنا کنیکشن ہم اپنے خدا سے بلڈ کریں گے. اس کو بولیں گے کہ خداوند تو پورا کنٹرول ہمارا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک، ہماری سوچوں کا، ہمارے خیالوں کا، ہمارے ڈیزائرز کا، ہمارے پلانس کا، ایک ایک چیز کا تو ہمارا چارج دے، کیونکہ جب تک ہم بولیں گے نہیں تب تک وہ کرے گا نہیں. میں ریکویسٹ کروں گی باجی فرزانہ سے کہ وہ سامنے آ کے دعا میں رہنمائی کریں. باجی فرزانہ سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ دعا میں رہنمائی کریں. شکر کرتی ہوں خداوند آج کی پرستش کے لیے جہاں تیری پرستش ہوتی ہے وہاں تیرا تخت لگتا ہے، اور جب وہ تخت نشین ہوتا ہے تو خداوند سارے جوئے ٹوٹتے اور سارے بندھن کھل جاتے ہیں. خداوند تیرے شکر کرتی ہوں، تیرے نام کی تمجید کرتی ہوں کہ تو نے ہر زندگی کے جوئے توڑے اور بندھن کھولے ہیں، اور پاک روح کے مسح سے تو نے ہر زندگی کو بندھن سے بھر دیا ہے. خداوند تیرے شکر ہو، تیرے نام کی تمجید ہو. تیرا کلام جب سنے تو خداوند وہ ہماری زندگیوں میں 100 گنا پھل لے ہے. یسوع کے نام سے مانگتی اور پا لیتی ہوں. آمین 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 آمین. اسی طرح ہم آنکھوں کو بند رکھیں گے اور پرستش میں آگے بڑھیں گے. धन्यवाद के साथ स्तुति गान
तुझ पर ही भरोसा मेरा। बेशक तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगा, सेवा पूरी करके पाऊंगा। यीशु ऐसा हो मेरा, मेरी बात सास सुनी पाऊंगा। यीशु कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। खुदा बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं छोटी छोटी बातों के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए, बड़े बड़े कामों के लिए, हर तेरी एक नेमत और हर तेरी एक बख्शिश के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इस बात के लिए भी कि खुदावंद तूने आज फिर हमें इकट्ठा किया ताकि तेरी सताइश और तेरी प्रस्तिश कर सके, ताकि हालात तेरे कंट्रोल में रहें और खुदावंद तेरा बेटा चला पाए। अपने कलाम को नाजिल फरमा खुदा, ताकि आज हम सब सिर रसूदा हों और तुझे चला मिले। यीशु मसीह नासरी के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम में, हालेलुया, 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 हालेलुया। हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं। एक वर्ष पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आप बैठिएगा। दाऊद के बारे में हम सब जानते हैं। खुदा ने उसको एक बड़ा प्यारा उसका दोस्त, खुदा का दिल के पसंद बंदा, नबी, एक जंगजू, और खुदा ने उसको हर तरह से बरकत दी। लेकिन उसकी जिंदगी में भी बड़े चैलेंज थे। उसके अपने खानदान के अंदर से, अपनी फैमिली के अंदर से भी उसके बहुत से मुखालिफ थे। लेकिन उसके अंदर जो सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात थी, जब मीटिंग लीड की गई तो एक ज़बूर साम 100 ज़बूर 100 पढ़ा गया, जो कि शुक्र गुजारी के ताल्लुक से है। और ज़बूर लिखने वाले ने जब 100 पे पहुंचा, वो 1 2 3 4 5 जब 100 पे पहुंचा तो उसने शुक्र गुजारी का एक की बाइबल मुकद्दस में ज़बूर लिखा गया। तो आज हम इसी वर्ष को आगे लेकर चलेंगे। दाऊद, जो कि मैंने कहा कि बहुत सारी मुश्किलात में, बहुत सारी परेशानियों में था, जंगें भी लड़ रहा है, वो घर में भी मुखालफत है, और अभी तक साउल ने उसको मसा भी कर दिया है, लेकिन अभी तक वो बादशाह नहीं बना, और उसकी बादशाहत में भी अभी कोई इतना उसके मुखालिफ बढ़ते ही चले जाते थे, क्योंकि खुदा के लोग बंदा था ना, तो खुदा के लोगों के मुखालिफ रहेंगे, खुदा के लोगों के मुखालिफ। लेकिन खुदा के लोगों को घबराना नहीं। क्या करना है? एक ही हथियार है, ईमानदार के पास एक ही हथियार है, और वो कौन सा है? शुक्र गुजारी। आमीन, आमीन। आए मेरे साथ खुदा के कलाम में से ज़बूर की किताब, ज़बूर नंबर 34 वर्स नंबर 1, ज़बूर 34 उसका पहली वर्स से मैं पढ़ूंगा। अगर आप मेरे साथ पीछे पढ़ना चाहें तो आप पीछे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है? मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूंगा। कितने वक्तों में? आप सब सुन रहे हैं? कितने वक्तों में? हर वक्त। फिर मैं वापस पढ़ूंगा। मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूंगा। उसकी सताइश हमेशा हमेशा मेरी जुबान पर रहेगी। आमीन, आमीन। इतने सारे मामलात के बाद,
اتنی ساری ایسی سچویشن کے بعد بھی داؤد کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا، حالات کیسے بھی ہوں، سچویشن کیسے بھی ہو جائے، کیونکہ حالات آپ بیٹھ سکتے ہیں، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ حالات کیسے بھی ہوں، سچویشن کیسے بھی بنی ہو، لیکن خداوند کے لوگ ہر وقت شکر گزاری کرتے ہیں، کیونکہ حالات آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، ندیاں بدل جاتی ہیں، ان کے رخ پانی کے بدل جاتے ہیں، موسم بھی بدل جاتے ہیں، ایون کے رشتے بھی بدل جاتے ہیں، سب کچھ بدل سکتا ہے، لیکن اگر نہیں کوئی بدل سکتا تو وہ خدا کا اکلوتا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہے۔ آمین۔ جس نے کہا کہ میں کل، آج، بلکہ اب تک ایک جیسا مزاج میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اس نے کہہ دیا کہ تیرے لیے ہوگا تو ساتھ والے کو ذرا ہلا کے بولے تیرے لیے ہو جائے گا۔ آمین۔ گھبرانا نہیں، بولو گھبرانا نہیں۔ آمین۔ کیونکہ وہ یکساں ہے، اس کے تو وعدے ہاں کے ساتھ ہیں، وہ تو سچا اور قادر مطلق خدا ہے، وہ تو مہربان اور رحیم خدا ہے، اور اس جیسا کوئی بھی ایک نہیں ہے۔ فرق کرنا کیا ہے کہ لکھا ہے کہ ہر وقت خداوند کو کیا کہتے رہو؟ مبارک کہتے رہو، اس کی شکر گزاری کرو۔ شکر گزاری سے بھر کچھ اگر آپ کو دعا نہیں نہ آتی تو کوئی بات نہیں، آپ کو میں بہت سارے لفظ دے سکتا ہوں کہ آپ اپنی آنکھوں کے لیے، آپ اندھوں کو دیکھو کہ وہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ کبھی پاکستانی ہے نا، ہم زیادہ تر بیٹھے ہوئے پاکستان انڈیا، تو اگر کبھی پتہ نا لائٹ جاتی ہے تو ہمیں ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے، فوری موبائل کی لائٹ یا کوئی نہ کوئی ایسا ذرا ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں کچھ نظر آنا شروع کر دے۔ سوچو کہ آپ کو خدا نے اچھی خوبصورت آنکھیں دی ہیں، خدا نے آپ کو سننے کے لیے ناک دیا ہے، اور خدا نے آپ کو زندہ رکھا ہے۔ خدا کتنی شکر گزاریاں، ان نیلز کے لیے بھی ہماری شکر گزاری نکلنی چاہیے۔ آپ سوچو کہ جن کے ہاتھ نہیں ہیں، انگلیاں نہیں ہیں، جسم کا کوئی پارٹس نہیں ہے، لیکن ہم اس کی شکر گزاری نہیں کر رہے۔ اس لیے داؤد کیا کہتا ہے کہ ہر وقت کیا کرو؟ شکر گزاری کرو۔ آج کل واقعے میں جو حالات چل رہے ہیں، جو ساری سچویشن بنی ہوئی ہے، تھوڑی سی مشکلات کا سامنا ہے یا ہو سکتا ہے، لیکن آج میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں بائبل مقدس میں کہ آج ایک بڑی خوشی کی خبر ہے۔ آمین۔ آپ ساتھ والے کو بول سکتے ہو کہ تیرے لیے بڑی خوشی کی خبر ہے۔ اس بات کا اعلان کریں، اس بات کا اعلان کریں کہ میرے لیے آج بڑی خوشی کی خبر ہے۔ کمپنیز کے اندر سب جگہوں پہ اس طرح سے تھوڑا چل رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کو بٹھایا بھی جا رہا ہے، لوگوں کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنی کنٹری میں چلے جائیں، اور بہت سارے لوگوں کو بہت ساری باتوں کا سامنا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ خداوند ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، اور ساری چیزوں کی ساری سچویشن کے اندر بھی ہمارے لیے بڑی خوشی کی خبر ہے۔ آمین۔ آگے چل کے ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ خداوند جو ہے وہ مہان خدا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا صرف یہی ہے کہ ہمیں اس کی ورشپ کرتے رہنا ہے، ہمیں اس کی شکر گزاری ہر وقت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا ایک اعلان ہے۔ ہم اس بات کو ڈکلیئر کرتے ہیں کہ خداوند تیرا شکر ہو کیونکہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ آمین۔ کیونکہ تو ہمارے ساتھ، اگر وہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کسی چیز کا بھی کوئی ڈر نہیں، کوئی فکر نہیں۔ حالات کیسے ہوں، کیسے بھی طریقے سے کسی طرح کی بھی کوئی مخالفت ہو، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ یاد رکھیں پرستش جو ہے، وہ جو ورشپ ہے، جو شکر گزاری، یہ فتح مندی کی علامت ہے کہ ہم فتح مند ہیں، ہمیں کوئی بھی گھبراہٹ نہیں ہے۔ ہم کوئی، آپ کو پتہ ہے کہ ایلیا کے دور کے اندر، ایلیا کے دور میں ایک کال پڑا، اور وہ بڑا ہی بہت ہی عجیب اور بہت ہی بڑا کال تھا۔ آج کل تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو لوگوں نے سٹور اتنا کیا ہوا ہے کہ کافی عرصے تک بھی کچھ بھی ہوتا رہے، لیکن لوگ کھاتے پیتے رہیں گے، ہے نا۔ اس وقت کچھ نہیں تھا۔ ایلیا کے دور، الیشا کے دور کے اندر
कुछ नहीं था। और काल इतना गहरा काल और इतना बड़ा काल कि खुदा के कलाम में जब हम देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि गधे का जो सर है ना वो भी चांदी के 80 सिक्कों में बिक रहा था। कितने? चांदी के। चांदी का वजन और उस दौर के जो सिक्के होंगे वो भी भारी होंगे, बड़े होंगे। और वैल्यू क्या है गधे के सर की? 80 सिक्के। और गधा जो है वो हराम है, उसके सर की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन काल इतना ज्यादा है, सिचुएशन इतनी गहरी हो चुकी है, हालात इतने बढ़ चुके हैं कि गधे का सर भी बिक रहा है क्योंकि खाया जा सके। और वैल्यू क्या बनी? जिसको हराम जानते हैं, जिसको गलीज जानते हैं, जिसको फेंकना पड़ता है, जिसके अंदर से बदबू आती है, लेकिन उसकी भी उस टाइम पे इतना गहरा, इतना बड़ा काल है कि उसकी भी वैल्यू बन चुकी है। और 80 सिक्कों में वो जो है गधे का सर बिक रहा है। बाइबल मुकद्दस में आप सलातीन की किताब उसके 20 बाब में आप देख सकते हैं। और खुदा के कलाम में बड़ी खास बात जो लिखी है कि गधे का सर कितने? आप मेरे साथ हैं? हालेलुया, हालेलुया। लिखा कि गधे का सर कितनी क्या कीमत है, उसके क्या प्राइस हो चुके हैं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं, जो गलीज है, जो नापाक है। लेकिन काल इतना ज्यादा, टेंशन इतनी ज्यादा पड़ी हुई है कि उसके प्राइस जो है वो 80 चांदी के सिक्के रख दिए गए। और उसके बाद जो है आगे खुदा के कलाम में आगे लिखा है कि कबूतर की जो बिट है वो भी बिक रही है। आप समझ रहे हैं ना, कबूतर की बिट जो कि शायद किसी भी प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल होती हो या कुछ भी होता, लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें यहाँ पे सिखा रही है इस बात को कि उसका 1/4 पैमाना चांदी के 5 सिक्कों में बिक रहा है। क्या वैल्यू होगी कि इतना गहरा, इतना बड़ा काल कि मतलब गधे का सर और कबूतर की बिट भी बिक रही है। और टेंशन इतनी ज्यादा है कि लोगों को समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए, इस काल से कैसे निकला जाए, खुदा कैसे प्रोवाइड करेगा, कैसे जरूरियात पूरी होंगी। मारा मारी पड़ी हुई है, यहां तक कि जिस माँ ने अपनी औलाद को पैदा किया होता है ना, उसके लिए दुनिया में सबसे कीमती चीज उसकी औलाद होती है। ऐसे ही है ना। लेकिन जिस खानदान में, जिस फिजा में, जिस माहौल में, जिस जिंदगी में खुदा नहीं है, वो फिर नाशुक्रा हो जाता है, फिर उसको कुछ समझ नहीं आती। फिर कुछ शायद माएँ भी ऐसी हों, लेकिन जिस माँ का बाइबल में मैं जिक्र करने वाला हूँ वैसी ही थी। क्योंकि मुझे लगता है कि वो ये औरतें जो थी वो खुदा से दूर थी, खुदा से प्यार नहीं करती थी, या भरोसा नहीं करती थी, या शुक्रगुजारी नहीं करती थी। क्योंकि शुक्रगुजारी करने वाले लोग ऐसे नहीं होते, उनके हालात कैसे भी हो जाए। जैसे आज हमने क्या पढ़ा है कि मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक करूंगा, मैं हर वक्त उसकी शुक्रगुजारी करूंगा। और जब हम खतूत के अंदर जाते हैं तो पालूस रसूल भी वहां पे क्या कहता है कि हर वक्त क्या करो? खुश रहो, शुक्रगुजारी करो। और ज़बूर में बेशुमार टाइम, बेशुमार जगहों पर लिखा है कि मैं शुक्रगुजारी करूंगा, तुम भी शुक्रगुजारी करते रहो। अब जब आपको पता ना कि ये शुक्रगुजारी जब लफ्ज है, साथ में तो कहो कि खुदा का शुक्र हो, फिर हलाके कहो खुदा का शुक्र हो, हलाके बोलो खुदा का शुक्र हो। कितना अच्छा लगता है ना, क्योंकि इसके अंदर ही शुक्रगुजारी है। क्योंकि ये हमारी खुशी बाहर आती है कि खुदा का शुक्र हो, मेरे लिए खुदा ने ये किया, मेरे लिए खुदा ने ये किया, खुदा मेरे लिए ये करने वाला है ना। शुक्रगुजारी है ना, मैं शुक्रगुजारी देने वाला हूँ, मैं शुक्रगुजारी करने वाला हूँ, मैं शुक्रगुजारी करवाने वाली हूँ, मैं करवाने वाला। मतलब ये लफ्ज इतना बाबरकत है क्योंकि इसमें सैडनेस कुछ नहीं है, इसमें कोई ऐसी टेंशन ही नहीं यार बेकार मर गए खत्म हो गया है ना, ऐसा कुछ नहीं है ना। इसमें शुक्रगुजारी है। इसलिए खुदा क्या कहता है कि हर वक्त शुक्रगुजारी करो। ये काम किसका है? ये हमारा काम है ना। खुदा ने तो सिखा दिया अपने नबियों, अपने लोगों की मार्फत। कितने इस पे बाइबल मुकद्दस के कितने लिखने वाले लोग हैं? 40। लेकिन उस्ताद एक ही है, और वो कौन है? खुदा का बाप।
खुदा का पाक रूह एक ही उस्ताद है और आज वो हमें भी यही सिखाता है कि हम क्या करें, शुक्रगुजारी करें। हमें शुक्रगुजारी करते हुए आगे बढ़ना है और उसके नाम की तारीफ और तमजीद करना है। और मैंने कहा कि गधे का सर बिखरा था, कबूतर की पिठ भी बिखरी थी, और यहां तक कि माए अपने बच्चे काट कर खा रही थी। अगर खुदा के कलाम में से आप मेरे साथ निकालना चाहते हैं तो दूसरा सलातीन और उसका 6वां बाब, 2 किंग चैप्टर 6 वर्स नंबर 24 से आपको ये सारी जो स्टोरी है वो मिलेगी। और इस बात को मैं आपके लिए पढ़ देता हूं और आप सुन सकते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है 25वें से 4 बाब की 6 बाब की 25वीं आयत लिखा है, और सामरिया में बड़ा काल था। कौन सा काल? बड़ा काल था। मेरे साथ रहिएगा। खुदा के कलाम में लिखा है बड़ा काल था और वो उसे घेरे रहे, यहां तक कि गधे का सर चांदी के 80 सिक्कों में और कबूतर की पीठ 1/4 पैमाना चांदी के 5 सिक्कों में बिकने लगा। और जब शाही इस्राएल दीवार पर जा रहा था तो एक औरत ने उसको उसकी रिहाई दी और कहा, ऐ मेरे मालिक, ऐ बादशाह, मेरी मदद कर। क्या हुआ था? जो बादशाह था शाही इस्राएल का, जो बादशाह था वो दीवार के ऊपर टहल रहा था और एक मां की, एक औरत की, जिन्होंने गलत काम तो किया है, लेकिन एक आवाज आती है, क्या बादशाह, हम पे रहम कर, मुझ पे रहम कर, क्योंकि हमारे साथ एक बड़ा वाकया पेश आया है और हम इस काल में मर रही थी, हम बेईमान हो गई थी, हमारा ईमान उठ गया था, हमने शुक्रगुजारी को छोड़ दिया कि यहोवा यरी मुहैया करेगा। क्योंकि जब हम काल देखते हैं ना कई दफा, तो हम गलत फैसले भी ले लेते हैं कि नहीं अभी नहीं होगा। अब हम अपनी समझ से जब सोचना शुरू करते थे कि ये छोड़ो यार, ये करते हैं तो हो जाएगा, है ना। लेकिन आज मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं, खुदा का कलाम आपको ये कह रहा है कि आपने सिचुएशन आज जो चल रही है कैसी भी हो जाए, आपने नहीं घबराना। हमारा एक लीडर है ना जो कहता है घबराना नहीं, है ना। तो आप दूसरे साथ वाले को बोलने कि घबराना नहीं, और वाकई नहीं घबराना, क्योंकि ये कोई लीडर, ये कोई पास्टर या कोई बिशप नहीं कह रहा, ये खुदा कह रहा है कि घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें हर वो चीज दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। फिक्र ना करो, क्योंकि फिक्र तो जो है ना गैर जिम्मेदार लोग करते हैं। फिक्र हमें करने की जरूरत नहीं, हमने अपना सारा बोझ, जो सारी फिक्र अपने खुदा को दी है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि बोझ के दबे धके मांदे लोगों, मेरे पास 100 मैं तुम्हें आराम दूंगा। इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है, उसने कहा अगर अभी बादशाह, मालिक, ऐ बादशाह मदद कर। उसने कहा अगर खुदावंद ही तेरी मदद ना करे, उसको बादशाह को पता था कि ये शायद कुछ मांगने के लिए आई है, ये कुछ चाह रही है मुझसे, इसीलिए बादशाह ने उससे कहा कि उसने कहा अगर खुदावंद तेरी मदद ना करे तो मैं कहां से तेरी मदद करूं, क्या खलियान से या अंगूर के खोले से। फिर बादशाह ने उससे कहा तुझे क्या हुआ। सारी बातों के बाद बादशाह ने जब कहा तो क्या हुआ, तो आगे लिखा उसने जवाब दिया, इस औरत ने मुझसे कहा, 2 औरतें आई बादशाह के पास और पहली को दूसरी कहने लगी कि इसने मुझसे क्या वादा किया था। उसने जवाब दिया, इस औरत ने मुझसे कहा कि अपना बेटा दे दे ताकि हम आज इस दिन उसे खाएं और वो मेरा बेटा जो है सो उसे हम कल खाएंगे। सो मेरे बेटे को हमने पकाया और उसे खा लिया। अब देखें दौड़, वो काल, वो सिचुएशन। खुदा का शुक्र है ना कि आज भी हम लोग एक अच्छे मुल्क में रह रहे हैं, है ना, ऐसे ही है ना, और अच्छे तरीके से खा भी रहे हैं। शायद हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा बैड न्यूज क्या होगी कि आप कुछ अरसे के लिए घर बैठ जाओ। खुदा ना करे ऐसा भी हो, ऐसा नहीं होगा। आप बोलो मेरे लिए ऐसा नहीं हो सकता। डिक्लेयर करें इस बात को, बोले मेरे लिए सरफराजी है, मेरे लिए बरकत है, मेरे लिए सारे दरवाजे ओपन हैं, क्योंकि खुदा मेरे साथ है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा है कि सो मेरे बेटे को हमने पकाया और उसे खाया और दूसरे दिन मैंने उससे कहा
اپنا بیٹا لا تاکہ ہم اسے کھائیں، لیکن اس نے اپنا بیٹا چھپا دیا۔ اب میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ سچویشن کتنی بھینکر ہے، کہ کتنی ہی مشکلات کا سامنا ہے، کتنی سچویشن بدل چکی ہے۔ سب کچھ ہونے کے بعد بھی ایک کال ایسا پڑا، ایک جنگ ایسی لگی، ایک سچویشن ایسی آ گئی، ایک گھڑی ایسی، سما ایسا آ گیا کہ لوگوں نے گدھے کے سر کے لیے بھی مشکل ہو گئی، کبوتر کی پٹ کے لیے بھی مشکل ہو گئی، مائیں اپنے بچوں کو کھانا شروع کر دیا، لیکن جس کا خدا اس کے ساتھ کھڑا ہے اس کو کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ آمین۔ آگے لکھا ہے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ بادشاہ نے جو ساری جب سٹوری سنی تو اس نے اپنے کپڑے جب پھاڑے، اس نے اپنے بادشاہ کا جو لباس اپنے اوپر سے پھاڑا اور اتارا تو نیچے اس نے ٹاٹ اوڑا ہوا تھا، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے کپڑے پھاڑے، اس وقت وہ پورا دیوار پر چلا جاتا تھا اور لوگوں نے دیکھا کہ اندر وار اس کے تن پر ٹاٹ ہے۔ اس نے کہا کہ اگر آج صافت کے بیٹے الیشا کا سر اس کے تن پر سے، کیونکہ بادشاہ جو تھا وہ الیشا نبی سے اس کو گھن تھی، اس کے ساتھ یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ لیکن الیشا تو خداوند مجھ سے ایسا بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے، لیکن الیشا نے اپنے گھر میں بیٹھا رہا اور بزرگ لوگوں نے اس کے ساتھ بیٹھے تھے، اور بادشاہ نے اپنے حضور سے ایک شخص کو بھیجا، پر اس سے پہلے کہ وہ قاصد اس کے پاس آئے اس نے بزرگوں سے کہا کہ تم دیکھتے ہو کہ اسے قتل زادہ نے میرے سر اڑا دینے کو ایک آدمی بھیجا ہے۔ بادشاہ نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جا کے الیشا کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا جائے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں خدا کیسے مہیا کرتا ہے۔ میں بار بار ایک ہی میرا جو ٹاپک آج یہی ہے کہ ہم آنے والے حالات کی شکر گزاری کریں، ہم آنے والے حالات سے گھبرائیں نہ، کیونکہ یہاں پر بھی میں نے بار بار بول رہا ہوں کہ کیا سچویشن ہو چکی ہے، لیکن خدا کے بندے نے جو ہے الیشا نے وہاں پر کہہ دیا کہ خدا آپ کو دے گا، لیکن وہاں پر ایک جو سردار ہے نا، اس کا بادشاہ کا ایک سردار ہے، اس نے کہا کہ تو آسمان سے خدا کھڑکیاں بھی کھول دے تو ایسا ممکن نہیں، یہ نا امیدی ہے کہ نہیں عقل بھی، ہم ایماندار ہیں نا، ہم بائبل تو پڑھتے ہیں لیکن ہم اس ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں نہیں عقل بھی تو کوئی چیز ہے نا، ہمیں اپنی طرف سے بھی تو سمجھنا چاہیے، ہمیں اپنی طرف سے بھی تو سیفٹی کرنی چاہیے نا۔ یہاں پر ایمان کے تعلق سے خدا کو جب ہم جانتے ہیں تو ہماری پھر اپنی عقلیں جو ہے نا وہ بیکار ہیں، ہماری عقلیں کام کر ہی نہیں سکتی جہاں تک ہمارا خدا کام کرتا ہے۔ آمین۔ آگے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہاں پر 4 ایسے کوڑی بھی تھے۔ کون تھے؟ کوڑی تھے جن کو کوڑ پڑا ہوتا ہے، ان کو شہر سے نکال دیا ہوا تھا اس کال سے پہلے، لیکن وہ جب وہ بارڈر پہ تھے یا کسی جنگل میں تھے جہاں پہ ان کو چھوڑ دیا گیا تھا، ان کو پتا تھا کہ اب ہم اگر اندر جائیں گے تو لوگ شاید ہمیں نہ مارے لیکن بھوک سے تو مرے ہی مرے، ہے نا، کال تھا نا، بڑا کال تھا، لیکن وہاں پر خدا بیان کر رہا ہے کہ وہاں پر آگے چل کے جس محاصرہ جن فوجوں نے کیا ہوا تھا، وہاں پہ جو فوجی تھے وہ جو بڑا ان کے ٹینٹ لگے ہوئے تھے، بڑا اناج تھا، وہاں پر بہت سے گھوڑے تھے، وہاں پہ بہت سی بکریاں تھیں، بہت مال و متاع تھا وہاں پر۔ کوڑیوں نے سوچا کہ اچھا یہی ہے کہ مرنے کے لیے پیچھے شہر میں جانا تو بیکار ہے، اچھا یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہاں پر فوج کے پاس چلیں گے، مرے تو مرے، جیے تو جیے، نہیں تو کھانے کو تو کچھ ملے گا۔ لیکن خدا دیکھیں کیسے کام کرتا ہے، خدا عجیب طور سے کام کرتا ہے، کیونکہ وہ عجیب مشیر خدا قادر مطلق، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے، اور وہ آپ کی سلامتی چاہتا ہے، وہ آپ کے گھرانے کی سلامتی چاہتا ہے، وہ آپ کے روزگار کی سلامتی چاہتا ہے، وہ آپ کے فیوچر کی سلامتی چاہتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو بیماری میں، پریشانی میں، روگ میں، تنگی میں نہیں پڑے رہنے دینا چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اٹھیں اور خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری کو عزت و جلا دیں۔ جب انہوں نے کوڑیوں نے جو ہے جب یہ ارادہ کیا کہ ہم فوج کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہاں سے جو کچھ ملے گا کھا لیں گے، کچھ دن اور جی لیں گے، لیکن خدا کا کام بڑا کام ہے۔ مجھے بھی ایک بات یاد آ رہی ہے، ایک کورین پاسٹر تھے، پاسٹر ینگے چو، اور ان کی ایک کتاب تھی چوتھا رخ، اس کے اندر ایک بات لکھی ہوئی تھی
کہ ایک پاسٹر تھے اور دنیا کے سب سے بڑے پاسٹر ہوئے, دنیا کی سب سے بڑی منسٹری ہوئی ہے پاسٹر ینگیچو کی. اور وہاں پر ایک واقعہ پاسٹر ینگیچو لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک پاسٹر تھا اور وہ بیمار پڑا اور اس کے لیے دنیا کا سب سے بڑا چرچ روزے رکھ رہا ہے, اس کے لیے دعا کر رہا ہے, لیکن وہ بندہ, وہ پاسٹر ٹھیک نہیں ہو رہا اور وہ اس کو ہاسپٹل لے کے جایا گیا. جب وہ ہاسپٹل رہا تو اس نے اپنے ساتھ والے بیڈ والا جو اس کے مریض تھا, پیشنٹ تھا, اس کو خدا کا کلام سنایا, شکر گزاری کرتا رہا اور وہ بندہ چینج ہو گیا. اس نے ساتھ والے کو کلام سنایا, اس نے ساتھ والے کو کلام سنایا. جو وہ وارڈ تھی, جو وہ ہاسپٹل تھا, اس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایمان لے کر آ گئے. آمین. آپ سمجھ رہے خدا کیسے کام کرتا ہے. لیکن وہ خدا اس وقت, کیونکہ خدا یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ دعا سے وہ فوری ٹھیک ہو جائے, لیکن خدا اس کو ہاسپٹل لے کے جانا چاہتا تھا تاکہ وہ زندگیاں بدلے. آمین. تو اسی لیے وہ زندگیاں بدلی. آج جب ہم کلام میں سے سیکھ رہے ہیں, وہ جو کوڑی تھے, جب وہ اس فوج, اس آرمی کی, اس لشکر کی طرف جانے لگے تو ان کو آواز ایسے آنی شروع ہو گئی, ٹھپ 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 کر کے ایسی آواز آئی کہ جیسے گھوڑے بھاگ رہے ہیں. اور وہ جو آگے لشکر تھا, انہوں نے سوچا کہ یہ گھوڑوں کی آواز ہے, ہم پہ حملہ ہو گیا, اور وہ آگے بھاگ گئے. اور ان کے پاس جتنی بھی دولت تھی, جتنی بھی چاندی تھی, جتنا بھی سونا تھا, جتنا بھی اناج تھا, جتنے بھی گھوڑے تھے, جتنے بھی ان کے پاس مویشی تھے, وہ سبوں کو دوڑ کر بھاگ گئے. وہ ڈر گئے, وہ گھبرا گئے. لیکن خداوند نے ان لوگوں کو مہیا کیا جن کے پاس کچھ نہیں تھا. آمین. اور اس میں ایک خاص بات میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا. میرے ساتھ بات کو اگر نکال سکتے ہیں تو ضرور نکال لیجئے. دوسرا سلاطین اس کا 7واں باب اور اس کی 9ویں آیت. 9ویں آیت سے اگر میں پڑھوں, آپ غور سے سن لیجئے, جنہوں نے نہیں نکالا وہ سن لیں. لکھا ہے, پھر وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے, ہم اچھا نہیں کرتے. یہ کون تھے؟ یہ وہی کوڑی تھے. دیکھیں, آج کا دن خوشخبری کا دن ہے اور ہم خاموش ہیں. اگر ہم صبح کی روشنی تک ٹھہرے رہے تو سزا پائیں گے. پس آؤ ہم جا کر بادشاہ کے گھرانے کو خبر دیں. کیا کریں؟ خبر دیں. آج کا دن کیا ہے؟ آج کا دن کیا ہے؟ آج کا دن خوشخبری کا ہے. آپ اپنے ساتھ والے کو, آپ اپنے روم میں جا کے روم میٹ کو, آپ اپنے نیبرز کو, آپ اپنی کمپنی کے لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, سچویشن کوئی بھی ہو چکی ہے, لیکن ہمارا خدا ہمیں آخر تک مہیا کرے گا. ہمارے جو پیچھے, ہمارے جو خاندان, جو لوگ ہیں, خدا ان کو بھی مہیا کرے گا. ہمارے وسیلہ سے آج ہم یہ خوشخبری سبوں کو دیں گے کہ خداوند, ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے. آمین. کتنی بھی مشکل, کتنے بھی ہم ٹماٹر کے ریٹ دیکھتے رہے, کتنا بھی ہم پیاز کا ریٹ دیکھتے رہے, کتنی بھی ہم چکن یا مٹن کا ریٹ دیکھتے رہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. خدا ہمارے ساتھ کھڑا اور وہ ہمیں دے گا ہی دے گا. آمین. لوگ مخالفت دیکھیں کیسے ہو, کیا ہوا کہ وہ فوج سے نہیں بھاگ رہے تھے, لیکن خدا نے کوڑیوں کو استعمال کیا. آپ کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے؟ آپ کے اندر کون سی خدا نے ایسی بات رکھی ہے کہ آپ خدا کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں؟ آپ بھی خدا کے کام کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں, اور آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ دن خوشی کا دن ہے. یہ خوشخبری میں لوگوں تک پہنچاؤں گی تاکہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری عزت و جلال پائے. آمین. آپ کا جو نا دشمن, آپ کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ کون ہے؟ ابلیس. ہم اس کے اوپر ڈال رہے ہیں, یا ہم اپنے دشمن خود بھی ہو سکتے ہیں نا, ہے نا. بہت ساری چیزوں میں ہمیں خود بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت رہتی ہے کہ ہم ساری باتیں واقعی ابلیس پہ نہیں ڈالیں, کیونکہ بہت ساری جو ٹائم ویسٹیج کی چیزیں ہیں, بہت ساری ہماری جو اپنی سستی, کاہلی, لاپرواہی جو ہے, وہ بھی ہماری اپنی. ابلیس کا اس میں کیا ہے نا, وہ تو ہمیں تھوڑا سا بس ایک ہنٹ دیتا ہے, بعد میں ہم خود ہی شروع ہوتے ہیں اور ہوئے رہتے ہیں. اس لیے ہمیں اس کو پیچھے کرتے ہوئے اپنے یسوع کی صلیب کو آگے رکھنا ہے. ہم اس کی صلیب کو تکتے رہیں گے تو ہم بابرکت رہیں گے, اور خدا کا بیٹا ہماری زندگیوں سے عزت و جلال پائے گا. آمین. ایک بادشاہ
جس کا نام یہوشفت ہے، تواریخ کی کتاب کے اندر اس کو بھی پتا چلا کہ میرے خلاف لوگ آ رہے ہیں، تو میں بالکل آپ کو بالکل مختصر کر کے بتاؤں گا. اور اس نے کہا کہ جب اس کو پتا چلا، حالانکہ یوسف جو بادشاہ تھا نا، اس کی آپ اسٹڈی اگر کریں نا تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی بہت بڑی لشکر تھا، بہت ساری فوج تھی، بہت سارے اس کے پاس لڑاکا جو ہاتھی ہوتے ہیں، گھوڑے ہوتے ہیں، سورما لوگ ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ تھے کہ جو جسٹ ایک چٹکی پر وہ سب کچھ ختم کر سکتے تھے. لیکن اس کو کیا پتا چلتا ہے؟ اس کو پتا چلتا ہے کہ دو فوجیں، دو موابی اور امونی جو ہیں وہ اس کے مخالفت میں اس کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں. تو اس نے کیا کیا؟ اتنا بڑا آدمی تھا، اتنا بڑا بادشاہ تھا، اتنی لاکھوں میں اس کے فوجی تھے جو بائبل مقدس میں بیان کیا گیا ان باتوں کو. لیکن اس نے کیا کیا تھا؟ اس کو تو چاہیے یہ تھا کہ یار اتنی ان کو سیلریاں دے رہا ہے، اتنا ان کو ٹرینڈ کیا ہوا ہے، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد کیا چاہیے تھا؟ سیدھی لڑائی ہونی چاہیے تھی. رائٹ؟ ایسے ہی نا؟ ہلو، پریز دی لارڈ. ساتھ والے بولے پریز دی لارڈ. آمین. کیا ہوا تھا؟ اتنا کچھ ہونے کے بعد ہونا تو یہی چاہیے تھا نا کہ وہ کہتا کہ ان کو پکڑ لو اور مارو، ہے نا؟ اور وہ مار بھی سکتا تھا. لیکن وہاں پہ اس نے ایک ایکٹ کیا اور وہ اتنا پاورفل تھا. اس کی خاکساری کو جب آپ بائبل مقدس میں سے اگر آپ پڑھو، میں نہیں آپ کو بولوں گا کہ آپ نکالیں یا پڑھیں، میں لیکن آپ کو صرف جسٹ بتا دیتا ہوں کہ اس کا اتنا پاورفل ایکٹ تھا کہ وہ خاکسار بن گیا. لکھا ہے کہ وہ سارے دل سے اپنے خداوند کا طالب ہوا اور اس نے اپنا سر اپنے گھٹنوں میں کیا اور اس نے دعا کرنی شروع کی. اس نے روزہ رکھا اور اس نے اپنے ایریا کے، اپنی حکومت کے لوگوں کو بھی بولا کہ روزہ رکھو اور دعا کرو. ہمیں لڑنا نہیں ہے، کیونکہ ہماری جنگ جو ہے نا وہ ہماری جنگ جو ہے نا وہ خدا خود لڑتا ہے. ایماندار کی جنگ کون لڑتا ہے؟ آپ بولو ساتھ والے کو، میری جنگ خدا لڑتا ہے. تیرا پتہ نہیں، میری جنگ خدا لڑتا ہے. ہماری جنگ تو خدا لڑتا ہے. ایماندار کی جنگ جو ہے وہ خدا لڑتا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں ہمیں صاف اور کلیئر پتا چلتا ہے ان ساری باتوں کا کہ خداوند کیسا مہان ہے. اس نے خاکسار ہوا. اس نے بولا یار کچھ نہیں کرنے کی ضرورت، ہمارے پاس لشکر ہے، فوج ہے، ڈزنٹ میٹر کہ ہم جائیں جا کے فائٹ کریں، ادھر کے بھی مریں ادھر کے بھی مریں. کہہ رہے کسی چیز کی ضرورت نہیں. لکھا ہے خدا کا طالب ہوا، خدا سے ڈرا، خدا کے آگے جھکا اور خدا نے اس سب کچھ چینج کر دیا. اس ورس کو میں ضرور آپ کو بیان کر سکتا ہوں، لیکن میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. خدا کے کلام میں دوسرا تواریخ اور اس کا 20واں باب، سیکنڈ کرونیکلز اور چیپٹر 20 ورس نمبر 14 سے میں پڑھنے لگا. لکھا ہے تب جماعت کے بیچ میں جب اس نے ساری سچویشن تھی، وہ خدا کے آگے جھکے ہوئے تھے، دعا کر رہے تھے، اور ایک نبی ان میں سے اٹھا. خدا نے اس سے بات کی. خدا نے اس سے کہا کہ ان سے بول اور ان سے کیا اور کہنے لگا، نبی کہنے لگا ہے اور کہنے لگا اے تمام یہودا اور یروشلم کے باشندوں اور اے بادشاہ، جس بادشاہ کی میں بات کر رہا ہوں، اے بادشاہ یوسفت، تم سب سنو. آپ بھی سنو ابھی کیا کہنے لگا بائبل مقدس میں سے. لکھا ہے تم سب سنو، خداوند تم کو یوں فرماتا ہے کہ تم اس بڑے اموات کی وجہ سے نہ ڈرو. تم اس ساری سچویشن کی وجہ سے، اس ساری روز کی جو نیوز ہے، کہاں الرٹ، یہ وہ لکھا ہے کہ تم اس بڑے اموات کی وجہ سے نہ ڈرو اور نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ گھبرانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جنگ تمہاری نہیں بلکہ خدا کی ہے. خدا کے کلام میں یہ بات لکھی ہے، یہ جنگ تمہاری نہیں لیکن اس بادشاہ کا جس کے پاس سب کچھ. ہمارے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں. ہے کوئی بہت ہائی ایجوکیٹڈ ہم ہو، بہت سے ہمارے باپ دادا نے بہت ساری جائیداد بنائی ہو، لیکن اس ٹائم پہ جس کی جائیداد بھی ہے وہ زیادہ پریشان ہے. بہت سے ہمارے پاس لوگوں کے پاس صرف جو ہے نا ختم ہوئی تو ختم تھوڑی.
लेकिन जिन्होंने मिलियन बिलियंस लगाए हुए हैं, लग रहे हैं, अकाउंट्स में पड़े, उनकी सूरत क्या हो गया ना। लेकिन खुदा क्या कह रहा है, एक्ट क्या करना है कि हमें झुकना है, हमें दुआ करनी है, हमें सरनगू हो जाना है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जंग तुम्हारी नहीं बल्कि खुदा की है। इसीलिए ये आगे 18वीं आयत में लिखा है, और यहूदा सरनगू हुआ, होकर जमीन तक झुका, और तमाम यहूदा और यरूशलेम के रहने वालों से खुदा ने आगे गिरकर उसको सजदा किया, उसके नाम की तारीफ और तमजीद की, और उसके नाम को इज्जत और जला दिया। याद रखें, एक वर्ष पढ़ के मैं बंद करने लगा। ज़बूर 42 वर्ष नंबर 5, खुदा के कलाम में लिखा है, जो हमारी अगर सिचुएशन ऐसी है तो इस सिचुएशन से हम बाहर आ जाएं। लिखा है, मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है, तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है। खुदा से क्या रख, उम्मीद रख, क्योंकि उसकी निजात बख्शदीदार की खातिर मैं फिर उसकी सताइश करूंगा। जब ये सब कुछ थम जाएगा ना, हम शुक्रगुजारी में रहेंगे। हमें एक अच्छी और बड़ी खुशखबरी ये आएगी कि खुदा का शुक्र है कि सब कुछ टल गया है और यूएई सलामत है, और यूएई यीशु के नाम में सलामत रहे। यूएई के अंदर यही बहार, यही मौसम, यही फिजा रहे, और यहाँ के लोग जो दुनिया यहाँ पर है सब यीशु मसीह पर ईमान लेकर आए, ताकि खुदा का बेटा जलाल पाए। और हमें बड़े लश्करों से, बड़े अमवाज से, बड़े फसाद से, बड़े मुजाहिरों से घबराने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ यूसुफ की तरह सर नगू कर कर, सजदे करके, रोजा रख के उसके पास आ जाने की जरूरत है। और हमें जरूरत नहीं है कि हम वाकई अपनी ग्रोसरी का हिसाब करते रहे। हमें कहें कि खुदा तू मुहैया करेगा, हो सकता है कि आपके अकाउंट में कहाँ से कब वो किस तरह से भेज दे, लेकिन जब वो हमारे उस लेवल का ईमान भी होना चाहिए। आपके आज हमें बाकी छोटी छोटी बातों की फिक्र पड़ी भी ना, लेकिन आज आपको सिखाया ये गया है, बाइबल ये सिखा रही है कि गधा, कबूतर, माए, सारी सिचुएशन कैसी है। लेकिन एक बादशाह जिसने सर झुका लिया, उसको खुदा ने, और जो इनके खिलाफ जो आ रहे थे ना लोग, हुआ पता क्या थे इनके साथ, जो इनके खिलाफ जो दो कौमें बड़े आ रहे थे, जिनसे खुद आके बंदा यूसुफ ने सर को झुकाया और रोजे रखे, वो आपस में ही लड़ पड़े और वो आपस में ही लड़के खत्म हो गए। आपका दुश्मन क्या होगा, वो आपस में किसी ना किसी दूसरे मुखालिफ के पल्ले पड़ते हुए लड़ मर के खत्म हो जाएगी गेम। लेकिन आप बहाल रहेंगे, आप खुशहाल रहेंगे। आपके रुपया पैसा जो आपका है उसको अब्लीस नहीं चुरा सकता, आपका फ्यूचर अब्लीस नहीं चुरा सकता। आमीन। हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमें जिंदा खुदा मिला है। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो, और खुदावंद हर तरह से आपको अपनी पनाह में रखे। आमीन।